शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत होंगे। आप सबको आज की इस क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। हम और आप इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है बेसिक बिलीफ्स ऑफ इस्लाम। हमने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इस्लाम जो है 3 चीज़ों का मजमुआ है, जिसमें एक अक़ाइद है, एक हमारे अहकाम हैं और तीसरा जो है अखलाक है। हमारे एक बिलीफ सिस्टम है, हमारे रूल्स हैं, अहकाम हैं, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, और एक हमारे अखलाक है, मॉरल एजुकेशन है। हमने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ख़ुद दीन किसे कहा जाता है, मज़हब और दीन में क्या फ़र्क है, और इस्लाम दीन है या मज़हब है। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इस्लाम दीन है, मज़हब नहीं है। आज हम एक सवाल और आपकी खिदमत में लेके आ रहे हैं, वो ये कि क्या इंसान को दीन की ज़रूरत है? इस रिलीजन नेसेसरी? क्या दीन ज़रूरी है? आजकल बहुत से ऐसे मुल्हिद एथिस्ट लोग वजूद में आए हैं जो कहते हैं कि हम इंसानों के पास अक़ल है, हम अपने अक़ल के मुताबिक सही क्या है, गलत क्या है समझ सकते हैं, लिहाजा हमें किसी दीन के, किसी नबी के, किसी इमाम के, किसी पादरी के, किसी साधु के, किसी पंडित के ज़रूरत नहीं है जो हमें आके बताएं कि दीन क्या है। ठीक है, लिहाजा हम जो एथिस्ट लोग हैं, मुल्हिद जिसे कहा जाता है, वो लोग बिल्कुल दीन को कबूल नहीं करते। लेकिन हम गुज़श्ता क्लास में बता चुके हैं कि इंसान बग़ैर दीन के जी नहीं सकते। दीन बताए कि परफेक्ट वे ऑफ लाइफ है। तो क्या उस हिसाब से तो एथीज़म भी या एथिस्ट लोग भी, जो एथीज़म के पैरोकार हैं, वो लोग भी कुछ न कुछ तो ज़िंदगी को, तर्ज़ ज़िंदगी को मानते हैं, लाइफ स्टाइल रखते हैं। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एथीज़म भी एक तरीके का दीन है, वो उससे अलग नहीं है। लेकिन हम कुल्ली तौर पर इनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। वो लोग इस तरह के एतराज़ करते हैं कि हम इंसानों के पास अक़ल है, लिहाजा हम अपने सही क्या है, गलत क्या है समझ सकते हैं, लिहाजा हमें किसी बताने वाले की ज़रूरत नहीं है। ये एक पॉइंट। दूसरा एतराज़ ये लोग करते हैं कि भाई इतने सारे दीन हैं दुनिया में, अब हम एक एक दीन को पढ़ते रहेंगे, एक एक दीन पर रिसर्च करते रहेंगे, एक एक दीन को समझते रहेंगे तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, दीन हम समझ नहीं पाएंगे। लिहाजा इन सब झंझट से निकालो, अपनी मर्ज़ी से जियो, अपने हिसाब से ज़िंदगी करो, इन चीज़ों पर तवज्जो देने की कोशिश मत करो। तो क्या आपके पास क्या जवाब है? मैं बहुत ही इख्तिसार में जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, हम और आप भी मानते हैं कि अक़्ल इंसान खुदा की बहुत बड़ी सलाहियत आता है, कि जिसमें बहुत सलाहियत है कि वो अच्छाइयों को, बुराइयों को, सही क्या है, गलत क्या है, जुल्म क्या है, अदल क्या है समझ सकती है। अक़ल में ये तवानाई खुदा ने दी है, और इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अक़ल को हुज्जत बातिनी करार दिया है। अइम्मा अलैहिमुस्सलाम को, पैगम्बरों को हुज्जत ज़ाहिरी करार दिया है। तो अक़ल को हुज्जत करार देना इस बात की दलील है कि अक़ल में वो सलाहियतें हैं कि जिसकी बिना पर वो सही क्या है, गलत क्या है समझ सकते हैं। लेकिन इसमें कोई हमें एतराज़ नहीं है, अक़ल में सलाहियत है। लेकिन अक़ल की सलाहियत को इनफ मानना, काफ़ी मानना, ये गलत है। अक़ल की भी कुछ ज़रूरियात है, अक़ल के भी एक लेवल है किसी चीज़ को समझने की, उससे आगे वो नहीं समझ सकती। भाई हमारे पास खुदा ने वे ऑफ नॉलेज बहुत सारे दिए। एक आँख है, कान है, नाक है, ज़बान है, आज़ा व जवारे हैं, ये सब भी वे ऑफ नॉलेज है। लिहाजा लेकिन आँख की भी लिमिट है, आँख बहुत नज़दीक को नहीं दे सकती, बहुत दूर को नहीं देख सकती। कान की भी लिमिटेशन है इल्म हासिल करने की, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो तशख़ीस नहीं दे सकती, बहुत दूर की आवाज़ हो नहीं समझ सकती, उसके भी लिमिट में आए तो समझ सकती हैं। उसी तरह हर आज़ा व जवारे के हमारे लिमिटेशन है, तो उसी तरह हमारी अक़ल की भी है। बहुत सी चीज़ें अक़ल दरक करती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अक़ल दरक नहीं कर सकती। ऐसे मौके पे दीन आता है, बताता है कि भाई अक़ल ये चीज़ तुम समझ नहीं सकते कि क़यामत क्या होगी, आखिरत में क्या होगी, बरज़ख क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, इन चीज़ों को तू नहीं समझ सकेगी, लिहाजा तू आओ दीन से सीख। तो इंसान को अक़ल से जो चीज़ें समझ में नहीं आती या अक़ल के ज़रिए इंसान को हासिल नहीं होती, उन चीज़ों को सीखने के लिए भी क्या है, हमें दीन की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो इन लोगों का एतराज़ है कि भाई हम इंसान कितने दीन को पढ़ते रहेंगे, यहाँ तो कन्फ्यूशियज़म है, यहाँ तो हिंदुइज़म है, सिखिज़म है,
یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے، ان سب کو پڑھتے رہیں گے کیا حق ہے کیا غلط ہے، تو ہم تو صحیح نتیجے، ہم تو مر جائیں گے لیکن یہ سمجھ نہیں پائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم اور آپ بازار میں جاتے ہیں، بازار میں تو کوئی اچھی چیز بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی خراب چیز، کوئی اوریجنل چیز بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی ڈپلیکیٹ چیز بیچ رہا ہوتا ہے، بہت سے ایسے بازار۔ تو ہم اور آپ جب بازار میں جاتے ہیں تو اصل چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل سامان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس دکان کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اور آپ کو صحیح چیز ملے، اوریجنل چیز ملے، غلط چیزیں اور ڈپلیکیٹ چیزیں ہم اور آپ کو نہ ملے۔ تو ہم اپنی زندگی کی چھوٹی یا مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اتنی ریسرچ کرتے ہیں، اتنی تحقیق کرتے ہیں، تو جس دین میں ہمارے دنیا اور آخرت ہو، جس میں ہمارے زندگی کے ہم معنوی اور مادی تمام ضروریاتوں کو پورا کر رہے ہوں، اس کو ہم حاصل نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا دین بغیر ریسرچ کے، بغیر تحقیق کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو تحقیق کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، ریسرچ کرنا ہوگا، تب جا کے آپ اس دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں دین کی ضرورت کیا ہے، واقعاً ہم اور آپ کہیں تو خلاصے میں ہے کہ ہم دین کے بغیر زندگی نہیں کر سکتے، اور دین کے بغیر ہماری پوری ضروریات جو انسان ایز اے انسان ہونے کی ضروریات ہو سکتی ہے، نیڈس ہو سکتی ہے، وہ پورا نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں۔ جیسے انسان کی ضروریات کے اقسام، ٹائپس آف ہیومن نیڈس۔ فرسٹ نیڈ کیا ہے؟ انسان کے انڈیویجول نیڈس ہیں، ہمارے آپ کی شخصی ضروریاتیں ہیں۔ کچھ ضروریات ایسے ہیں جو ہماری سوشل، یعنی ہماری نیڈس اجتماعی اور سوشل نیڈس ہے۔ اور ایک چیز ہے ایکسلنٹ، اعلی، یعنی ہمارے انڈیویجول اور اجتماعی سے بڑھ کر ہماری ضروریات ہیں، وہ بھی ہمارا آپ کی ضروریاتیں جو ایک انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم انڈیویجول میں ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا، پانی پینا، غذائیں لینا، دوائیاں لینا، اچھی چیزیں لینا، کپڑا پہنتے ہیں، رہنے کے لیے مکان ڈھونڈتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، موٹر سائیکل خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، شادی کرتے ہیں، یہ سب ہماری اور آپ کے انڈیویجول لائف کی ضروریات ہیں۔ اچھے کھانا کھاتے ہیں، اپنے ڈیزائرز کو پورا کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے آپ کے انڈیویجول ضروریات ہیں۔ ایک چیز سوسائٹی میں جب ہم اور آپ ایز اے انڈیویجول زندگی کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم اور آپ سوشل زندگی کرتے ہیں، تو اس میں ہم اور آپ کو اگر سوشل زندگی کرنا ہے تو قانون کی ضرورت ہے۔ اب وہ قانون کون بنائے گا؟ ہم جیسے گنہگار انسان تو اس قانون کو نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہمارا تجربہ محدود ہے۔ محدود علم کی بنا پر، محدود تجربے کی بنا پر جب قانون بنائیں گے تو قانون بھی محدود ہوگا۔ تو جو قانون ایسے ہوں جو خدا کی طرف سے ہو، جو لامحدود ہے، خدا کی طرف سے ہو، جو عالم ہے، جو حکیم ہے، جس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، تو وہ قانون اگر بنا کے دے دے گا تو وہ قانون ہم دنیا کے لیے، ہم آخرت کے لیے، ہم شرق کے لیے، ہم غرب کے لیے، ہم یورپ، ہم فرسٹ ورلڈ میں رہنے والا، ہم سیکنڈ ورلڈ میں رہنے والا، تھرڈ ورلڈ میں رہنے والا، دنیا کی کسی کونے میں آپ زندگی کریں گے، وہ قانون آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو ہم جامعے میں رہنے کے لیے ہمیں قانون کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں لیڈر کی ضرورت ہے۔ سوسائٹی میں ہر انسان لیڈر نہیں ہو سکتا، کسی ایک لیڈر کے پیچھے انسان کو چلنا ہوگا، تبھی وہ انسان کامیاب ہو۔ جیسے ہم اور آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو ایک آفیسر کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس آفس کو مینٹین کر سکے، اس آفس کو چلا سکے، وہ آفس کے امپلائز کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ ہر کوئی آفیسر بنے گا تو آفس نہیں چل پائے گا۔ اسی طرح جامعے میں ہر کوئی لیڈر بنے گا تو وہ جامعہ نہیں چل پائے گا۔ تو سوسائٹی میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، اس سے بڑھ کر بھی ہمارے نیڈس ہیں۔ ہم اور آپ کو سوسائٹی میں رہنا ہے تو اچھائیاں برائیاں دیکھنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، اچھائیوں کو سراہنا ہے، برائیوں کو مٹانا ہے۔ تو بہت ہم کرپشن سے، رشوت خوری سے، دھوکے سے، فریب سے، ان چیزوں سے سب کو بچانا ہے۔ جامعے کی خدمات کے لیے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں ان سب کو انجام دینا بھی دین ہے۔ لیکن ایک ضرورت ہم سب کی ان سب سے بڑھ کر ہے، وہ ہے کہ شناخت و معرفت، نالج۔ ہم اور آپ کو علم ہو کہ ہم کہاں سے آئے، ہم کدھر ہیں، ہم کہاں جائیں گے۔ یہ ہمارے انڈیویجول اور سوشل لائف میں ہم اور آپ کو سوال آئے تو یہ وہ ضرورت ہے کہ جس کو ہم اور آپ دین کے بغیر کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس کا یہ ہے کہ ویئر ڈو وی کم فرام، ویئر آر وی اینڈ ویئر آر وی گوئنگ۔ ہم کہاں جائیں گے؟ بھئی ہم کہاں سے آئے، کہاں ہیں، کہاں جانا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان، چاہے دیندار ہو یا بے دین ہو، سب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھتا ہے انسان۔ وہ اسی لیے امام علی نے فرمایا تھا کہ رحم اللہ امرئن، خدا رحمت کرے اس شخص پر جو یہ جانے، من علم من این فی این الی این، کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہے اور کہاں جانا ہے۔ ہم انسان اگر ان سوال کو جواب دے، اس کی حقیقی شناخت ہو جائے
تو خود بخود ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں گے، ہماری زندگی کی ضروریاتیں پوری ہوں گی۔ اسی لیے ایک اور سوال ہے کہ واٹ از آور اوریجن، ہمارے اصل کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہماری ابتدا کیا ہے۔ واٹ از آور ڈیسٹینیشن، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اینڈ واٹ از آور وے، وہ کون سا راستہ ہے جس پہ ہم چل کر اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اینڈ ہو از دا لیڈر، وہ کون سا رہبر ہیں جو ہم اور آپ کو مقصد تک لے جائیں۔ دیکھیے پہلے ہم اور آپ کو اپنا کہاں سے آئے معلوم ہونا ہوگا، جب یہ پتہ چلے گا تو کیا ذمہ داری ہے وہ معلوم ہو جائے گی، کہ مقصد کیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا، مقصد تک جانے کے لیے راستہ کیا ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے، اور مقصد تک پہنچانے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے، لیڈر کی ضرورت ہے، وہ سمجھ میں آئے۔ یہ چار چیزیں وہ ہے جو دین ہم اور آپ کو بتاتا ہے، کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم خدا کی طرف سے آئے ہو، خدا کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، اور تمہارے اس دنیا میں رہنے کے لیے تمہیں دین دیا ہے، اس دین کے مطابق زندگی کرو۔ اور اس دین کو بتانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں، اور ان کے بعد امامت کا سلسلہ آیا ہے، اور 14 معصومین کے ذریعے، اماموں کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی اس زندگی کو آگے تک لے جا سکتے ہیں۔ تو اس ناطے ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بغیر دین کے حقیقی معنی میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ کلاس بھی آپ سب کے لیے مفید رہا۔ نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کی خدمت میں اس موضوع پر کہ اگر ہم انسانوں کو دین کی ضرورت ہے تو ہم کیسے پہچانیں کہ اصل دین کون سا ہے، آئیڈینٹیفائی دا ٹرو ریلیجن، وہ دین حق کیا ہے، صحیح دین کون سا دین ہے، اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔